ایک بڑا معروف واقعہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک خاتون تھی، بوڑھی خاتون، بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اس بیچاری سے چارپائی سے اٹھا بھی نہیں جاتا تھا، گھر کا کام کاج بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا، سوچا، میں نے کہا چلو میں دیکھوں، اس خاتون کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ اس کا کوئی بھی نہیں ہے، تو چلو اس کا گھر کا کام کر دیا کروں۔ تو میں جب گیا تو دیکھا تو گھر صاف ستھرا ہے، جھاڑو لگا ہوا ہے، اور پانی بھی گھڑے کے اندر تازہ۔ میں نے اس سے پوچھا، خاتون یہ تمہارے گھر کا کام کون کر جاتا ہے؟ کوئی ملازم رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس پیسے کہاں، میں تو مسکین غریب ہوں۔ کہا پھر کون کرتا ہے؟ کہا مجھے یہ علم نہیں ہے، بس ایک بندہ آتا ہے صبح تو آتا ہے، آ کے گھر میں جھاڑو بھی لگا جاتا ہے، میرا پانی بھی بھر جاتا ہے، مجھے کھانے پینے کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ بھی دے جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا میں دیکھوں تو صحیح یہ بندہ ہے کون؟ فرماتا ہے صبح میں نے سحری کے وقت میں اس کے گھر کے پاس جا کے چھپ گیا، تو میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح۔ کافی دیر گزر گئی، کوئی بھی نہیں آیا۔ میں نے جب گھر کے اندر جا کے دیکھا تو کام کاج ہو چکا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کہ بی بی کام کاج کس نے کیا؟ آج تو میں بیٹھا ہوا۔ اس نے کہا یہ پہلے آ کے وہ کام کر گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں اس سے بھی پہلے جا کے بیٹھ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آیا ہے، اس نے اپنے آپ کو لپیٹا ہوا ہے، آیا گھر کا کام کاج کیا اور چلا گیا۔ جب میں پیچھے گیا اور تھوڑا سا جب میں نے تعاقب کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ دیکھیے کہ کتنا رتبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیاوی عزت و مقام بھی عطا فرمایا، مال و دولت بھی عطا فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے مال کثرت سے خرچ بھی کیا۔ عاجزی اور انکساری یہ ہے، کام کاج بھی کر دیتے اور اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے، بلکہ نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ